نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى يا ابن آدم عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يجمع المال وعجبت لمن أيقن بالقبر كيف يضحك وعجبت لمن أيقن بالآخرة كيف يستريح وعجبت لمن أيقن بالدنيا وزوالها كيف يطمئن إليها وعجبت لمن هو عالم باللسان جاهل بالقلب وعجبت لمن يطهر بالماء وهو غير طاهر بالقلب وعجبت لمن يشتغل بعيوب الناس وهو غافل عن عيوب نفسه ولمن يعلم أن الله تعالى مطلع عليه كيف يعصيه أو لمن يعلم أنه يموت وحده ويدخل القبر وحده ويحاسب وحده كيف يستانس بالناس لا إله إلا أنا حقه وأن محمدا عبده ورسوله صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حدیث نمبر 1 حدیث قدسی کا یہ درس حدیث ہے۔ حدیث قدسی اس روایت کو کہتے ہیں کہ جسے نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر بیان کریں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے، یہ خدا کا فرمان ہے۔ تو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور جو بات ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو قرآن مقدس میں اور حدیث قدسی میں یہی فرق ہے کہ قرآن حکیم کو نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے اور جو حدیث قدسی ہے اس کی نماز میں تلاوت نہیں ہے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ آپ نے بہت سی کتابیں تحریر فرمائیں اور یہ آپ کے کچھ رسائل ہیں اور ان رسائل کو جمع کیا گیا ایک جلد میں، لیکن ان تمام رسائل کا جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں وہ احادیث قدسیہ کی شکل میں آپ نے لکھا کہ تاکہ کوئی بھی انسان علم پڑھ لے، جہاں بھی وہ اسٹڈی کر سکتا ہے کر لے، لیکن آخر بات وہی ہے جو میرے رب کی ہے، جو خدا تعالیٰ کی ہے۔ وہی اکیلی ذات اس کائنات کی، خالق بھی وہی ذات ہے، مالک بھی وہی ہے، اور آخر تمام مخلوق نے پلٹ کر بھی اسی ہی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اس کا پہلا درس اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ تمام احادیث جو آپ نے رسالے میں نقل فرمائی ہیں وہ ہیں 38 احادیث ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اور ہم سب جتنے بھی انسان ہیں، چاہے کوئی کالا ہے یا گورا ہے یا جو بھی ہے، یہ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ فرمایا کہ عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جسے موت آنے کا یقین ہے اور پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے اور دنیا کے معاملات میں بڑا پرسکون ہے اور بڑا مطمئن ہے اور بڑا خوش ہے۔ یہ بہت تعجب والی بات ہے کہ انسان نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے، اور اس میں انسان اگر کوئی یہاں رہنا چاہے بھی تو اس میں ذرہ بار بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب وقت پورا ہو جائے گا
تو اس نے اس دنیا کو جانا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم کسی بلند پہاڑ پر مضبوط قلعے بھی بنا لو اور وہ موت سے بچنے کی کوشش کرو تو تم موت سے نہیں بچ سکتے، موت تمہیں اس مضبوط قلعے میں بھی آ جائے گی۔ اور دوسرے قرآن حکیم اللہ پاک نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانوں کو بتا دیں کہ جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو تم بھاگ نہیں سکو گے، یہ ہر حال میں آنی ہے، اور بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں، اور تیاری جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا جو آنے والے احوال ہیں وہ بڑے سخت ہیں تو اسے خوشی کیسے نہیں سے خوشی تو تب انسان کو ملے گی جب پرصراط کراس کر لے گا اور کامیاب ہو جائے گا، تو خوشی وہیں ہے، دنیا میں غم ہی غم ہے۔ اور فرمایا وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ يَجْمَعُ الْمَالَ، تعجب ہے اس انسان پر کہ جس کو اس بات کا تو یقین ہے کہ میں نے اپنے مال کا حساب دینا ہے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ یہ کہاں سے لایا اور اس کو کہاں خرچ کیا اور کیسے خرچ کیا، پھر بھی وہ مال جمع کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان بارگاہ خداوندی سے ہل بھی نہیں سکے گا جب تک وہ ان باتوں کا جواب نہ دے لے کہ اس نے کمایا کہاں سے اور اس کو خرچ کہاں کیا، اور اس انسان نے اپنی زندگی کن کاموں میں صرف کی، اور جو اللہ رب العزت نے اسے علم دیا اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا یا نہ کیا۔ تو اور بھی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی انسان کا چھٹکارا نہیں ہے، حساب و کتاب ہے۔ تو جب حساب و کتاب ہے اور ہر وہ چیز کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ راستے رکھے ہیں کہ یہ ہیں جائز راستے اور یہ ہیں جائز مصرف، تو مال کو کمانا بھی جائز راستوں سے چاہیے اور اس کو خرچ بھی جائز مصرف میں کرنا چاہیے۔ مسلمان نہ تو کمانے میں آزاد ہے اور نہ ہی خرچ کرنے میں آزاد ہے۔ تو فرمایا کہ انسان تعجب ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ حساب ہوگا اور پھر بھی تو مال کو جمع کرتا ہے، تو مال جمع کرنے کے بجائے اس کو خرچ کرنا چاہیے اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر، اور جہاں جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال خرچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَبْرِ كَيْفَ يَضْحَكُ، تعجب ہے اس انسان پر جس کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے اور پھر بھی وہ ہنستا ہے، اور جس کو یہ پتہ ہے کہ ایک یہ دنیا کے عالی شان محلات، یہ بلڈنگیں، یہ فیملی، یہ بال بچہ، یہ خوبصورت کارپیٹ، یہ بستر، یہ سنگتیں، یہ سار کائنات کے ہر چیز میں نے چھوڑنا ہے اور ایک بڑی تنگ و تاریک جگہ پر میں نے جانا ہے، اور پتہ خدا جانے وہاں پر کتنے عرصے میں نے قیام کرنا ہے۔ وہ کیسے آن سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان چاہے کہ وہ غلام ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، عالم ہے، جاہل ہے، اس دنیا سے اس نے اس کو چھوڑنا ہے، اور جہاں جانا ہے سب نے قبر میں جانا ہے، اور وہ قبر تنہائی کی جگہ ہے۔ آگے حدیث آ بھی رہی ہیں، اور فرمایا عجبت لمن ایقن بالآخرۃ کیف یستریح، تعجب ہے اس انسان پر جس کو یہ تو یقین ہے کہ آخرت ہے، قیامت برحق ہے، اور پھر بھی وہ آرام کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی کو جب یہ یقین ہے کہ قیامت آنی تو پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالدُّنْيَا وَزَوَالِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا، تعجب ہے اس انسان پر جس کو یہ تو یقین ہے کہ دنیا اور دنیا کے ہر چیز نے مجھ سے الگ ہونا ہے۔ امام غزالی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں دو حالات ہیں، ان میں سے ایک تو ہر حال میں ہو کر رہے گا، یا تو یہ دنیا کی چیزیں انسان کو چھوڑ جاتی ہیں یا انسان ان دنیا کی چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے، ان میں سے ایک تو ہر حال میں ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا پھر جب
یہ معاملہ ہے، ان کے ساتھ وفاداری ممکن نہیں ہے، تو پھر یعنی ان سے سیٹسفیکشن کیسے حاصل کرتے ہو، مطمئن کیسے ہو؟ اللہ رب العزت نے ہمارے استعمال کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ اسباب پیدا فرمائے ہیں، ان کو استعمال کرو، اور لیکن ان کو اکٹھا کرنا اور انہی کے بارے میں صبح شام سوچنا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ هُوَ عَالِمٌ بِاللِّسَانِ جَاهِلٌ بِالْقَلْبِ، تعجب ہے اس انسان پر جو زبان سے تو علم کی بات کرتا ہے لیکن دل سے وہ جاہل ہے۔ تو اس علم کا بھی کچھ نفع نہیں ہے کہ جو انسان زبان پر تو علم ہو لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہ ہو۔ اور فرمایا تعجب ہے اس انسان پر جو اپنے ظاہر کو پانی سے تو صاف کرتا ہے لیکن اللہ کے ذکر سے، عبادات سے، ذکر و فکر سے، توبہ استغفار سے اپنے دل کو پاک نہیں کرتا۔ اسلام میں یہ دونوں طہارتیں مطلوب ہیں کہ انسان کا ظاہر بھی صاف ہو، انسان کا باطن بھی صاف ہو، انسان کا دل بھی صاف ہو، انسان کا دماغ بھی صاف ہو، اور انسان کے سارے اس کا اخلاق بھی صاف ہو، اس کی آنکھ اور کان بھی صاف ہو، اس کے ہر حرکات و سکنات صاف ہوں۔ تو صرف پانی سے صفائی کرنا یہ ایک اسلام کا ایک جو طہارت کے احکام ہے اس کا ایک معمولی حصہ ہے۔ طہارت صرف پانی سے صفائی نہیں ہوتی بلکہ طہارت کا ایک اسلام میں وسیع مفہوم ہے، جو میں نے جن کی طرف ابھی اشارہ کیا ہے کہ انسان کے ہر چیز صاف ستھری ہونی چاہیے اور انسان کا کردار بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا عجیبت لمن یشتغل بعیوب الناس، تعجب ہے اس انسان پر لوگوں کے عیب تو اس کو بڑی جلدی نظر آتے ہیں لیکن خود اپنے عیبوں کی اسے کوئی خبر نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں کوئی بھی دنیا میں انسان انبیاء کرام کو چھوڑ کر ایسا نہیں ہے کہ جس میں کچھ عیب نہ ہوں، اور یہ اللہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ باقی انبیاء کرام اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ہر انسان میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں۔ تو انسان کو بجائے اس بات کے کہ دوسروں کے عیوب کو اچھالے بیان کرے، انسان کو چاہیے کہ اپنے عیوب پر انسان کو نظر رکھ کر ان کو چھوڑنے کی اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولی من یعلم ان اللہ تعالیٰ مطلع، آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعجب ہے اس انسان پر جس کو اس بات کا تو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جانتا ہے، اور تم کوئی بھی کائنات کی چیز تم خدا تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہاری آنکھ کی خیانت ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ کوئی بھی تیری ذہن کا، تیرے دل و دماغ کا کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو، اور اس کے پھر بھی تم نافرمانی کرتے ہو۔ جب انسان کو یہ یقین کہ اللہ جانتا ہے تو پھر اس کا فرما بردار بن کر رہنا چاہیے اس دنیا میں۔ اور فرمایا کہ جس کو یہ تعجب ہو ایسے انسان پر جس کو یہ یقین ہے، یہ علم ہے کہ جب موت آئے گی تو صرف اس سے ہی آئے گی، اور اس کی جگہ اس کا کوئی بھی پیارا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ عزیز، نہ دوست، کوئی بھی اس کے ساتھ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ موت جب آئے گی تو اکیلے ہی اس انسان کو آگے، اور جب قبر میں رکھا جائے گا تو یہ انسان اکیلا ہی رکھا جائے گا، اور جب خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا اور انسان کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا تو اس کو اکیلے ہی دینا ہوگا۔ اور جب اس کی جگہ کوئی انسان دوسرا نہیں ہوگا تو پھر ان سے محبت اور ان سے انس اور ان کو خدا تعالیٰ کے حکام کے مقابلے میں ان کی باتوں کو ماننا، اور تو یہ کیا انسان کا یہ عقل اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے نا تو انسان کو بجائے لوگوں کو اپنے دل و دماغ پر سوار کرے، انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو اپنے رب کے احکام کو ذہن میں حاضر کرے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے۔
وہ فرمایا کہ لا الہ الا انا، کہ خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، محبت کرنی ہے خدا سے، اطاعت کرنی ہے خدا سے، دعا مانگنی ہے خدا سے، سارے معاملات خدا سے کرو، اس لیے کہ ساری کائنات کا حق و سچ جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرو، وفاداری اللہ اور اس کے رسول سے کرو۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے فرما برداری کرو گے اور ان سے وفاداری کرو گے تو اس انسان کی یہ دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی اور اطمینان اسے نصیب ہوگا، اور آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ پرمسرت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کرسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔